والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ رمضان المبارک چل رہا ہے، ہم کو چاہیے کہ اس کے متعلق کچھ فضائل، کچھ مسائل معلوم کریں، چونکہ رمضان جیسا مقدس مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور تقدیر والا ہوتا ہے وہ شخص جو رمضان جیسے مہینے کو پاتا ہے۔ رمضان جیسا مہینہ پچھلی امتوں میں اللہ نے کسی کو نہیں دیا تھا۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نہ کسی امت کو دیا، نہ کسی قوم کو دیا۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ اگر ملا ہے تو وہ ہماری امت کو ملا ہے۔ ہم بڑے نصیب والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کئی چیزیں عطا فرمائی ہے۔ شب قدر جیسے رات عطا فرمائی، شب برات جیسے رات عطا فرمائی، رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ اگر دیا تو دیا کہ ان کو دیا جو سارے رسولوں کے سردار ہیں، اور دیا تو دیا ایسی کتاب دیا جو سارے کتابوں کی سردار ہے، اور ہماری امت کو اللہ نے ساری امتوں کی سردار بنایا، اور ہمارے ولیوں کو اللہ نے دیگر امتوں کے ولیوں سے بڑھ کر درجہ عطا فرمایا۔ ہر چیز انمول ہم کو دی اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز نمایاں ہم کو دی اللہ تعالیٰ نے، ہر عمل ایسا دیا کہ تم عمل کرو تو تم کو نیکی ملے گی۔ اور کیسی نیکی؟ عمل کا ارادہ کرو تو تم کو نیکی ملے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر کوئی مومن، اگر کوئی میرا بندہ ابھی نیکی نہیں کیا، مسجد کو جانا ہے نماز کے لیے، ابھی مسجد کو نہیں گیا، ابھی نماز نہیں پڑھا، بس ارادہ ہوا کہ میں مسجد کو جاؤں گا، اللہ ثواب دے گا۔ اور کیسا ثواب؟ مسجد کو جانے کا ثواب، نماز پڑھنے کا ثواب، جتنا وہ ثواب کمائے گا پورا ثواب اس کو اللہ عطا فرمائے گا۔ کب؟ بس وہ ارادہ کرے، پھر وہ مسجد کو سجائے گا، علیہ ثواب، جتنے قدم وہ چلے گا، علیہ ثواب، نماز پڑھے گا، علیہ ثواب، دعا کرے گا، علیہ ثواب، انگنت ثواب اللہ دے گا۔ اور جب گناہ کوئی بندہ کرتا ہے، کسی بندے سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی میرا بندہ گناہ کا سوچتا ہے، گناہ کی نیت کرتا ہے، میں اس پر گناہ نہیں لکھوں گا جب تک کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ اور اگر کوئی بندہ بس نیکی کا کام سوچے، بس سوچنے پر میں اس کو مکمل ثواب دوں گا۔ کتنا رحم کرنے والا خدا، کیسا رحیم خدا ہے۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ اگر اس کے فضائل ہم کو معلوم ہو جائیں، قسم خدا کی ہم سوچیں گے کہ پورا سال اللہ ہم کو رمضان جیسا مقدس مہینہ بنائے۔ صحابہ کرام سوچتے تھے، یہی دعائیں کرتے تھے، اے پروردگار کاش پورا سال ہمارے لیے رمضان جیسا مقدس مہینہ رہتا۔ یہ بڑا افضل مہینہ ہے، بڑا اعلیٰ مہینہ ہے، بڑا نرالا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کب نازل ہوا؟ یہ مہینہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر 2 سال ہو گئے، ہجرت کے دوسرے سال اللہ نے اس مہینے کو نازل فرمایا۔ اب یہ مہینہ جب آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مہینہ جب آتا ہے، اس مہینے میں اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا۔ ارے جنت کے دروازے کھولنا معمولی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور ہر دن اللہ دیگر دنوں میں، دیگر مہینوں میں طلوع آفتاب سے پہلے، فجر سے پہلے، تہجد کے وقت، رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر آتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے اپنی مغفرت طلب کرے، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے اپنا رزق مانگے، ہے کوئی میرا بندہ جو میرے پاس آ کر اپنی تکلیفوں کو سنائے، میں اس کے لیے تمام چیزیں دینے کو تیار۔ مگر رمضان مہینہ جب آتا ہے، رمضان کا مقدس مہینہ جب آتا ہے، تو رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ پہلے
ندا دیتا ہے، ندا دینے والا کہتا ہے کہ پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی سوال بار بار کرتا رہتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ رمضان کا مہینہ ختم نہ ہو جائے. جب ہمارا پروردگار ہم کو پکارتا ہے، ہمارا پروردگار ہم کو ندا دیتا ہے، ہمارا پروردگار نے کہتا ہے کہ اے میرے بندے، گناہوں سے بیزار ہو گیا ہے، خطاؤں سے بیزار ہو گیا ہے، اپنے عیاشیوں سے بیزار ہو گیا ہے، اپنی دنیاوی زندگی سے بیزار ہو گیا ہے، آجا میری طرف، میں تیری بات سننے کو تیار ہوں. اگر کسی اور کے پاس ہم جاتے ہیں، ایک دن، 2 دن، 3 دن مدد کرے گا، چوتھے دن کہے گا اب مجھ سے نہیں ہوتا. ایک مہینہ مدد کرے گا، دوسرا مہینہ کہے گا اب مجھ سے نہیں ہوتا. 2 مہینے مدد کرے گا، تیسرا مہینہ کہے گا اب مجھ سے نہیں ہوتا. اور مدد کیسے ہوتی ہے؟ جب مدد کرے. آج کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے. ہر مدد کرنے والے کی فوٹو، ہر مدد کیے ہوئے کی فوٹو فیس بک پر، واٹس ایپ پر ہمیں دکھائی دیتی. مگر پروردگار جو بندہ نہیں مانتا اس سے بیزار ہوتا. دنیا والے وہ ہیں جب مانگا جائے تو بیزار ہوتے ہیں، اور خدا وہ ہے جب بندہ نہیں مانگتا تو خدا بیزار ہوتا. خدا کہتا ہے میں تیرے لیے ہوں، مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ، جو طلب کرنا ہے طلب کر. خدا سے جتنا مانگتے ہیں خدا اتنا خوش ہوتا ہے، خدا اتنا راضی ہوتا ہے. اب جب رمضان جیسا مہینہ آ جائے کتنا خوش ہوگا خدا. بندوں کو چاہیے کہ اتنا خوش ہو، رمضان جیسے مہینے میں عبادت کرے، رمضان جیسے مہینے کی قدر کرے، روزے رکھیں. روزے رکھنا فرض کیا گیا، اور ہمارے لیے روزے بڑے آسان ہیں. اتنے آسان ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی قوم میں اتنے آسان روزے نہیں تھے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تم پر روزوں کو فرض کیا. اس کو ایمان والوں کو اللہ کہتا ہے. اگر روزے والے ایمان والے گھبرائیں گے روزہ رکھنے سے تو اللہ فرماتا ہے گھبراؤ نہیں. تم سے پہلی جو امت تھی، تم سے پہلے جو قومیں تھی، ان پر بھی میں نے روزوں کو فرض کیا تھا. اب روزہ کس لیے ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کی خوشنودی والے بن جاؤ. اب روزہ پچھلی قوم میں کیسا تھا؟ پچھلی قوم کے اندر روزہ، اگر کوئی بندہ تھکا مارا رات کو سو جائے، جس وقت وہ سوتا ہے اس وقت سے اس کا روزہ شروع ہو جاتا. پوری رات پورا دن محنت کرے گا، تکلیف اٹھائے گا، اپنے گھر والوں کے لیے کمائے گا، اپنے گھر والوں کے لیے مشقتیں اٹھائے گا. نہ اس زمانے میں عیش و آرام تھا، نہ اس زمانے کے اندر کوئی ایسے آلات جو سکون دے سکے، نہ اس زمانے میں کوئی ایسا معاملہ جس سے تسکین لے سکے، نہ اس زمانے میں بسوں کا معاملہ تھا، سفر کرنا لمبے لمبے سفر، پیدل، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، نہ بسوں کی سہولت، نہ کاروں کی سہولت، نہ فلائٹوں کی سہولت، نہ گھروں کے اندر چھتوں کی سہولت، نہ گھروں کے اندر اے سیوں کی سہولت، نہ ٹھنڈی کا مسئلہ، کچھ نہیں. گرمی کے اندر محنت کرو، پورا دن روزہ رکھو، اور وہ بھی روزہ مشقت والا. اللہ کہتا ہے روزہ رکھو. روزہ رکھتے تھے جب پورا دن تکلیف مشقت اٹھاتے تھے. اٹھانے کے بعد جب شام ہوتی، عشاء کے وقت روزہ کھولنے کا موقع آیا. مغرب میں نہیں تھا جس طرح ہمارے لیے مغرب میں اللہ نے کہا ہے. عشاء کے وقت روزہ کھولنے کا حکم تھا. عشاء میں روزہ کھولے، تھکے مارے صبح سے پوری رات سے بھوکے، تھوڑا بہت مل گیا کھا لیے، نہیں ملا نہیں کھائے، تھک کر ہے، نیند لگ گئی، روزہ وہیں سے شروع، پھر پوری رات پورا دن عشاء کے وقت تک. اتنی تکلیف والا روزہ، 24 گھنٹوں کا روزہ، 23 گھنٹوں کا روزہ. پچھلی قوموں کے اندر اللہ ہمارے لیے اتنا آسانی فرمایا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان جب
ہم پر نازل ہوا، روزوں کی فرضیت جب ہم پر ہوئی، شروع میں ہم بھی اسی طرح روزے رکھتے تھے کہ رات میں جو کچھ میسر ہوتا کھا لیتے، پوری رات پورا دن ہم روزہ رکھتے۔ پھر اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے تمہارے لیے روزے کو آسان کر دیا ہے، تم سحری کرو۔ کب؟ فجر سے پہلے تک، اور فجر سے لے کر صرف مغرب تک ہی بھوکے پیاسے رہنا۔ مغرب ہو جائے تو تم کو چاہیے کہ تم اپنے روزے کو کھولو، افطار کرو، صرف فجر سے مغرب تک۔ جب جا کر صحابہ فرماتے ہیں ہم کو سکون مل گیا۔ پچھلی قوم کے روزے اور ہمارے روزے کتنا فرق ہے۔ اہل علم حضرات نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نصارہ کے زمانے میں، عیسائیوں کے زمانے میں روزے گرمی میں آتے تھے تو کبھی سردی میں آتے، جس طرح ہمارا دور ہے۔ 2-3 سال پہلے یا پچھلے سال کتنی گرمی تھی روزوں کے اندر، شدید گرمی کے اندر، اور روزے طویل ہوا کرتے۔ گرمی کے دنوں میں دن بڑا ہوتا، طویل ہوتے تھے، مگر اللہ کا کرم ہے کہ اس سال کے روزے بڑے آسان گزر رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں رمضان کا آخری عشرہ کیسا رہے گا، چونکہ وہ بھی گرمی میں آنے والا۔ اب اس سال اب تک کے روزے الحمدللہ بڑے آسانی سے گزر رہے ہیں، چونکہ پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے جو کہ رحمت والا عشرہ ہے۔ اب یہ دوسرا عشرہ ہے جو کہ مغفرت والا عشرہ، یہ بھی الحمدللہ آسانی سے گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پورا رمضان کا مہینہ آسانی سے ہم پر گزرے۔ اب وہ قوم، عیسائیوں کی قوم، ان کے زمانے میں بھی کبھی گرمی کے موسم میں، کبھی سردی کے موسم میں، اب بڑے بڑے مشورہ کرنے والے، میٹنگیں کرنے والے، وہ لوگوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ روزہ کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی سردی میں آتا ہے۔ سردی میں آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم آسانی سے رہ جائیں گے، مگر جب گرمی میں آتا ہے تو گرمی بڑی شدت کی ہوتی ہے، اور گرمی کے اندر روزے رکھنا بڑا تکلیف دینے والا عمل ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ گرمی کے اندر روزے نہ رکھے جائیں، چونکہ سفر کا مسئلہ ہوتا ہے، دور دراز جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے، دھوپ زیادہ ہوتی ہے، دھوپ کی تپش ہوتی ہے، تو گرمی میں نہ رہ کر روزے سردی میں رہ جائیں، سردی میں رہے۔ اب جب سردی میں روزے رکھتے ہیں تو گرمی میں جو روزے فرض کیے گئے ان روزوں کو وہ لوگوں نے سردی میں تبدیل کر دیا۔ اور سردی میں تبدیل کرنے کے بعد ان لوگوں میں سے ایک نے کہا چونکہ ہم گرمی کے روزے سردی میں تبدیل کر رہے ہیں، ہر سال چاہے روزے گرمی میں آئے چاہے سردی میں آئے، مگر ہم گرمی کے اندر روزے نہیں رکھیں گے، ان روزوں کو سردی میں رکھ دیں گے۔ اب سردی میں روزے رکھیں گے تو گناہ تو ملے گا، چونکہ رمضان کا مہینہ اگر گرمی میں آئے، رمضان کا مہینہ اب ہے، اور کوئی کہنے والا یہ کہے کہ ہم محرم میں روزے رکھیں گے، پورے محرم کے مہینے کے، فرض تو اللہ نے رمضان میں کیا، محرم میں فرض نہیں کیے گئے، نہ شعبان میں فرض کیے گئے، نہ رجب میں فرض کیے گئے، نہ دیگر مہینے میں فرض کیے گئے۔ رمضان کے مہینے کے اندر روزوں کو اللہ نے فرض کیا، چاہے وہ گرمی میں آئے تب بھی رہنا ہے، چاہے سردی میں آئے تب بھی رہنا ہے، چاہے بارش والے دنوں میں آئے تب بھی رہنا ہے۔ ہم کو نہ گرمی سے کوئی مطلب ہے، نہ سردی سے کوئی مطلب ہے، نہ بارش والے دنوں سے کوئی مطلب ہے، ہم کو مطلب رمضان کے مہینے سے، ہم کو مطلب روزوں سے ہے کہ رمضان کا مہینہ کب آتا ہے تب سے ہم روزے رکھیں۔ اب وہ لوگ خود گرفت تھے، اب وہ لوگوں نے سردی کے موسم میں روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو کسی نے کہا کہ 10 روزوں کو ہم بڑھا لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم سے خطا ہوتی ہے، تو خطا کی وجہ سے 10 روزوں کو اور اضافہ کر لیتے ہیں۔ 30 روزے تھے، 30 روزے سردی میں رہنے لگے، تو سردی میں رکھنے کی وجہ سے 10 روزے اور بڑھا لیے گئے، 30 جا کر 40 روزے ہو گئے۔ چند دن گزرے، چند سال گزرے، اسی طرح سردی آتی تو روزے رکھنا شروع کرتے۔ ایک وقت متعین کیا گیا کہ سردی کے یہ مہینے سے ہم روزے رکھیں گے، 30 کے بجائے
40 روزے رکھیں گے، وہ بھی کب سے کب تک؟ عشاء کے وقت سے دوسرے دن کی عشاء تک، سردی کا موسم۔ چند سال گزرنے کے بعد ان کے یہاں کا، ان کے قوم کا بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ جیسے ہی بیمار پڑا تو اس نے یہ منت مانگی کہ اگر میں صحت مند ہو جاؤں گا تو 1 ہفتے کے روزے ساری قوم پر رکھواؤں گا ہر سال۔ چند دن گزرے جو بیمار تھا صحت مند ہو گیا۔ جیسے ہی صحت مند ہو گیا اس نے 1 ہفتے کے روزے پوری قوم پر فرض کر دیے۔ 40 روزے تھے، 40 پر 7 روزے ہو گئے، 47 روزے ہو گئے۔ چند دن گزرے، بادشاہ مر گیا۔ دوسرا بادشاہ جب چڑھا، اپنے تخت پر بیٹھا، اس نے کہا کہ روزے رکھنا عبادت کا کام ہے، اللہ کو راضی کرنے کا کام ہے، تو جو 7 روزے ہیں 3 روزے اور اضافہ کر لیتے۔ جو 47 روزے تھے 70 30 40 پر 7 روزے تھے، 3 روزوں کو اضافہ کر دیا، 50 روزے ہو گئے۔ دیکھیے روزوں کو کس طرح بڑھا رہے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا الا وسعها، مگر جو کچھ اس نے کمایا، جو کچھ تکلیفیں اس نے پائی، اس نے کمائی، وہ اسی کی کمائی ہوئی تکلیفیں ہو پاتا۔ میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ تکلیف کا نہیں ہے، اذیت کا نہیں ہے، خوشی کا مہینہ۔ چند دن گزرے، پھر ایک ایسی بیماری آئی جس سے ان کے جانور مرنے لگے، چونکہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، کمانے کے 2 سے 3 ذریعے تھے بس، جانوروں کے ذریعے، جانوروں کے دودھ کے ذریعے، کھیتی باڑی کے ذریعے۔ کھیتی باڑی کے لیے بھی جانوروں کی ضرورت پڑتی تھی، تو جانور مرنے لگے، بیمار ہونے لگے۔ اب پوری قوم والوں نے پھر دعا کی کہ پروردگار جانور ہمارے اچھے ہو جائیں گے، جو بیماری جانوروں کو لگی ہے یہ ختم ہو جائے گی، 10 روزوں کو اور بڑھا لیں گے۔ 50 سے 60 روزے ہو گئے۔ چاہیے تھا 30 روزے رکھے، اگر وہ گرمی میں آئے تب بھی، سردی میں آئے تب بھی، مگر گرمی سے ہٹا کر سردی میں رکھنے کی وجہ سے 10 روزے بڑھا دیے، بادشاہ بیمار پڑنے کی وجہ سے 7 روزے بڑھا دیے، بادشاہ بدلنے کی وجہ سے 7 میں اضافہ کر 10 بڑھا دیے، پھر بیماری آنے کی وجہ سے 10 بڑھا دیے، پورے 60 روزے ہو گئے۔ اپنے اوپر تکلیف، اپنے اوپر مشقت خود انسان ڈال رہا۔ چاہیے تھا کہ 30 روزے رکھے، مگر انسان اپنے اوپر مشقت ڈال کر 60 روزے رکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان کو آسانی عطا فرمائے، انسان پر رحم فرمائے۔ اور رمضان جیسا مقدس مہینہ جب روزے کی باری آتی ہے، روزے میں ہمارا فائدہ، خدا کی جتنی عبادتیں ہیں، چاہے نماز لے لو، زکات لے لو، روزہ لے لو، ہر عبادت میں ہمارا فائدہ۔ نماز کے اندر ہمارے لیے ہمارے جوڑوں کے درد کو نماز دور کرتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن کی نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ خدا سے بات کرنا ہو، خدا کو دیکھنا ہو تو اللہ اکبر نماز میں کھڑے ہو جائیں، جو کچھ کلام ہوتا ہے خدا سے ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا تم نماز میں اس طرح کھڑے ہو کہ گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے، خدا کو ہم دیکھ رہے۔ اگر ہماری اتنی مجال نہیں، ہماری آنکھوں کے اندر وہ روشنی نہیں کہ خدا کو دیکھ سکے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو اپنے آپ میں یہ سمجھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا۔ یہ نماز ہے۔ روزے کا معاملہ آتا ہے تو روزے کے اندر بھی ہمارا فائدہ ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا روزے رکھو۔ آج سائنس اٹھا کر دیکھیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کو ہر مہینے میں کم سے کم 2 سے 3 دن بھوکا رہنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جو کچھ غذائیں کھاتا ہے وہ غذائیں اس کے پیٹ میں جاتی ہے، تو پیٹ کا جو معدہ، جو اس کا پیٹ کے اندر جو غذا آٹومیٹیکلی غذا جو جسم کو پہنچتی ہے اور معدہ اس کے غذا کو ہضم کرتا ہے، ہضم کرتا کرتا
مالدار ہو جاتا ہے۔ اگر ہر مہینہ 2 سے 3 دن انسان بھوکا رہے تو پیٹ کے اندر غذا نہ جائے تو اس کے پیٹ کے معدے کو سکون ملتا ہے۔ اور یہاں تک کہ سائنسدان کہتے ہیں اگر روزہ کوئی بندہ رہے اس کو زندگی میں کبھی کینسر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ پیٹ کے اندر اگر کچھ نہ ڈالے تو معدہ جو ہضم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پیٹ کے اندر جو بیماریوں کی شکل والے جو کیڑے ہوتے ہیں، جو پیٹ کے معدے کے اندر جو دیگر غذائیں ہوتے ہیں، سب کچھ معدہ ہضم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں نہیں آتی، کینسر نہیں آتا، دیگر بیماریاں نہیں آتے۔ یہ ہمارے لیے فائدہ۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کا فائدہ ہوگا، نہیں، فائدہ ہمارا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان جیسا مقدس مہینہ آتا ہے تو 5 چیزیں اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ 5 چیزیں۔ پہلا، رمضان جیسا مقدس مہینہ آتا ہے تو اس کے لیے جنت کو سنوار دیا جاتا ہے، جنت کو سنوارا جاتا ہے رمضان کے مہینے۔ دوسرا، شیطان کو اس مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ دیگر دنوں میں شیطان کھلا ہوا رہتا ہے اور رمضان جیسے مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے، تو دیگر مہینوں میں اور رمضان کے مہینے میں فرق کیا رہتا ہے؟ بندہ دیگر مہینے میں جو اعمال کرتا ہے رمضان میں بھی وہی اعمال کرتا ہے۔ بزنس کر رہا ہے، جھوٹ بولنے والا رمضان میں بھی جھوٹ بولتا ہے، رشوت کھانے والا رمضان میں بھی رشوت کھاتا ہے، سود کھانے والا رمضان میں بھی سود کھاتا ہے، دھوکہ دینے والا رمضان میں بھی دھوکہ دیتا ہے۔ جب شیطان کو بند کر دیا گیا ہے تو گناہ انسان کیوں کرتا؟ چونکہ گناہ کرانے والا تو شیطان ہے، گناہ شیطان کی وجہ سے انسان کرتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ نے شیطان کو بند کر دیا، پھر انسان گناہ کیوں کرتا؟ گناہ سرزد کیسے ہوتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات علماء نے فرمائی۔ علماء نے فرمایا انسان گناہ کر 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 اتنا گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، اتنا گناہ کر 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 وہ اس کے اندر گناہوں کو ایسے لے لیتا ہے کہ گناہ بھی اس کو گناہ نہیں لگتے، اور گناہ کرتے 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 گناہ کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ بندہ رمضان میں بھی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ چور اگر حرم میں جائیں گے، کعبۃ اللہ کے قریب جائیں گے، مطاف میں جائیں گے، وہاں پر بھی چوری کرے گا۔ کیوں؟ وہ نہیں یہ سوچے گا کہ یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ مطاف ہے، طواف کرنے کی جگہ ہے، یہ مسجد حرام ہے، نہیں، اس کا کام چوری کرنا ہے، اس کو عادت ہو گئی چوری کرنے کی۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے، یہ کعبہ ہے، یہ حیدرآباد ہے، نہیں سوچے گا۔ اس کا کام چوری کرنا، وہ چوری کرے گا۔ چوری کرنے کی اس کو عادت ہو گئی ہے، وہ چاہے کہیں پر بھی ہو چوری کرنے کی عادت نہیں جائے گی جب تک کہ وہ خود سے اس عادت کو ختم نہ کرے۔ بیڑی پینے والا، سگریٹ پینے والا دیگر دنوں میں بھی بیڑی سگریٹ پیتا ہے، رمضان کے مہینے میں اگر چھوڑ دو عادت نہیں جائے گی، طلب رہے گی کہ میں کب کب روزہ کھولوں، کب کب پیوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو عادت پڑ رہی ہے۔ جب تک خود سے اس کی عادت ختم نہیں ہوگی، خود سے وہ اپنی عادت کو ختم نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے گناہوں کی عادت نہیں جائے گی۔ رمضان جیسے مہینے بارہا آتے جائیں، بارہا رمضان جیسے مقدس مہینے سایہ فکن ہوتے جائیں، مگر جب تک بندہ خود سے گناہوں سے نہیں رکے گا۔ یہ تو مہینہ ہمارے لیے ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ہم کو نمازوں کی عادت پڑے، جس کے اندر ہم کو خدا کی عبادت کی عادت پڑے، جس کے اندر ہم کو قرآن پڑھنے کی عادت پڑے۔ تراویح، قرآن پڑھنا تراویح کے اندر، قرآن سننا تراویح کے اندر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مہینہ وہ مہینہ ہے، ایک نفل نماز پڑھو فرض نماز کا ثواب، اور ایک فرض نماز پڑھو 70 فرائض کا ثواب۔ ذرا سوچو، دیگر دنوں میں ایک فرض کا ثواب، ایک ہی فرض، رمضان جیسے مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض۔ صبح میں کتنے رکعت فرض ہے؟ 2 رکعت،
ظہر میں کتنے رکعت فرض ہے؟ 4 رکعت. عصر میں 4 رکعت. 4 4 2 کتنے ہو گئے؟ 10 رکعت. مغرب میں کتنے رکعت فرض ہے؟ 3 رکعت. 13 رکعت ہو گئے. عشاء میں کتنے رکعت فرض ہے؟ 4 رکعت. 17 رکعت ہو گئے. 17 رکعت اگر کوئی بندہ ایک دن میں پڑھ لے گا، ایک دن میں، اس کو ایک دن کے اندر 1100 سے زیادہ فرائض کا ثواب دیا جائے گا. 1100 فرض نمازوں سے زیادہ. 17 رکعت اگر کوئی نماز پڑھے، 1100 رکعت سے زیادہ اس کو فرض نماز کا ثواب دیا جائے گا. کیلکولیٹر میں آپ ٹائپ کریں 17 into 70 پتا چلے گا. ایک دن کے اندر اگر کوئی تراویح پڑھے، جو 2 رکعت سنت نماز نفل نماز پڑھتا ہے، اس کو ایک فرض کا ثواب. اگر تراویح کے اندر کوئی بندہ 20 رکعت پڑھے، ایک دن کی 20 رکعت، 10 دن کے کتنے رکعت ہو گئے؟ 200 رکعت. 20 دن کے 400 رکعت. 30 دن کے 600 رکعت. 600 رکعت ہم تراویح پڑھتے ہیں، ہم کو اللہ 600 رکعت فرض کا ثواب دیتا ہے. ارے خوش نصیب ہے ہم لوگ. نفل نماز پڑھے تب بھی فرض کا ثواب. فرض نماز ایک دن میں 1100 سے زیادہ فرض کا ثواب اللہ ہم کو دے رہا. مگر بدبخت ہے وہ لوگ جو رمضان جیسے مقدس مہینے کو پاتے ہیں، نہ اس کی قدر و قیمت کرتے ہیں، نہ اس کی قدر دانی کرتے ہیں. دیگر دنوں میں جس طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اسی طرح اس مہینے میں بھی اپنی زندگی کو گزارنے والے. لعنت ہے ان پر اللہ کے رسول کی، لعنت ہے ان پر جبرائیل علیہ السلام کی. ایسے مقدس مہینے کو پائیں اور ہم اپنے اعمال کو صحیح نہ کریں، ہم اپنی زندگیوں کو سدھار نہ پائیں، ہم ثواب کما نہ پائیں. افسوس ہے. وقت زیادہ ہوگا، انشاءاللہ موقع ملے تو آئندہ جمعہ آپ کے سامنے تفصیل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.